بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جب جنرل طاہر شمشاد مرزا پاکستان کی افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے تو امید کی جا رہی تھی کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس عہدے کے متبادل کے طور پر چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، جو حال ہی میں دوستو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے متعارف کروایا گیا تھا۔ تاہم نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہیں ہو سکا، جس نے حکومتی عمل میں اس سے متعلق کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ یہ نیا منصب 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آرمی ایکٹ میں کی گئی تبدیلیوں کے بعد تخلیق کیا گیا تھا، جس نے 27 نومبر کو باضابطہ طور پر ختم ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس عہدے کی جگہ لے لی۔ دوستو، جب اس عہدے کو ختم کرنا ہی مقصود تھا تو پھر اس کی جگہ نئے عہدے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو چلنے دیتے۔ یہ عہدہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نہ صرف چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا اور اضافی عہدہ سونپا جائے گا، بلکہ ان کی مدت ملازمت میں بھی تبدیلی کی جائے گی۔ 29 نومبر کو ملک کے موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 3 سالہ مدت ملازمت مکمل ہو گئی ہے۔ بعض قانونی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ نئے نوٹیفیکیشن کے بغیر آرمی چیف کی مدت ملازمت از خود ختم تصور کی جا سکتی ہے۔ نتیجتاً آرمی چیف کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کے لیے اب کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں رہی۔ تاہم وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے متعلق عمل شروع ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف جلد وطن واپس آ رہے ہیں اور نئے CDF کے بارے میں نوٹیفیکیشن مناسب وقت پر کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں کسی قیاس آرائی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لیکن دوستو، خواجہ آصف کی وضاحت نے ان قیاس آرائیوں کو ختم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت کے باوجود قانونی ماہرین اور تجزیہ کار اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ چونکہ CDF کا عہدہ ایک نیا منصب ہے اور کوئی پرانی پوسٹ نہیں ہے، اس لیے اس کی تقرری کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن ضروری نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے دوستو اتنی خاموشی نے پہلے ہی طرح طرح کے اندازوں اور سازشی نظریات کو جنم دے دیا تھا۔ ایک اہم معاملے پر لوگوں کو بات کرنے پر ڈانٹنے سے بہتر حکمت عملی یہ ہوتی کہ ابتدا ہی میں سامنے آ کر موقف واضح کر دیا جاتا۔ حکومت نے اس پورے نوٹیفیکیشن کے معاملے کو بری طرح ہینڈل کیا ہے۔ اگر دوستو صورتحال سادہ طریقہ کار سے بڑھ کر کسی بڑی رکاوٹ کی وجہ سے رک چکی ہے تو پھر اس تاخیر کا وقت انتہائی ناموزوں ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے اور CDF کی تقرری آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ تھی تو اسے ترمیم منظور ہونے سے پہلے ہی دور کر لینا چاہیے تھا۔ یہ محض طریقہ کار کی تاخیر ہے۔ اگر حقیقت یہی ہے تو یہ اور بھی زیادہ خراب تاثر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایسی کمزوری اور نااہلی کو ظاہر کرتا ہے جو دور رس نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ کسی بھی زاویے سے دوستو دیکھیں تو یہ صورتحال حکومت کے لیے اچھی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آرمی چیف کی مدت ملازمت پہلے ہی 2027 تک بڑھا دی گئی ہے اور اس کے لیے کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ 27ویں ترمیم کے مطابق CDF کا عہدہ آرمی چیف کے ساتھ ہی بیک وقت چلے گا اور دونوں عہدوں کی مدت ملازمت 2030 تک ہوگی۔ کچھ تجزیہ کاروں کا دوستو یہ بھی ماننا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی شخص ترازو اور چھری کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنا حق طلب کر رہا ہے، ورنہ تکنیکی پیچیدگیاں تو خاموشی سے اور بروقت حل کی جا سکتی تھیں۔ جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیف آف نیول سٹاف اور ایئر سٹاف کی تعیناتی بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائز پر ہوا کرے گی۔
دوستو، اس سے پہلے حکومت کا کہنا تھا کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہمارے قومی ہیرو ہیں، جب ان کی مدت ملازم ختم ہوگی تبھی یہ عہدہ ختم ہو جائے گا، جو کہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نئی تقرری نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف کو ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری سونپی ہے۔ انڈیا نے اپنی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا تخمینہ 7.3 ٹریلین ڈالر لگایا ہے، تاہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF نے اپنی تازہ رپورٹ میں انڈیا کے قومی اکاؤنٹس اور جی ڈی پی کے اعداد و شمار کو C گریڈ دوستو دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ مالی سال 2025 اور 26 کی دوسری سماہی کے دوران مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی میں 8.2% اضافہ ہوا ہے، جو گزشتہ سال اسی مدت میں 5.6% کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، لیکن دوستو پھر بھی C گریڈ۔ اب اس پر یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ جب جی ڈی پی کے اعداد و شمار ترقی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو IMF نے C گریڈ کیوں دیا؟ کانگریس نے حکومت کو اس معاملے پر گھیر لیا ہے، جبکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کی بنیادی وجہ 2011-12 کا بیس ایئر ہے اور یہ گریڈ کئی سالوں سے تکنیکی وجوہات کی بنا پر نہیں بدلا۔ کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF کہتا ہے کہ انڈیا کے قومی اکاؤنٹس اور مہنگائی کے اعداد و شمار غیر رسمی شعبے اور عوام کے خرچ کے رجحانات جیسے اہم پہلوؤں کو ظاہر نہیں کر رہے۔ پچھلے سال بھی دوستو IMF نے انڈیا کو C گریڈ ہی دیا تھا، پھر بھی کچھ نہیں بدلا۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ IMF کی ریٹنگ کئی سالوں سے نہیں بدلی اور ٹیکنیکی پیرامیٹرز کے مطابق یہ برسوں سے C گریڈ ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جی ڈی پی کے اعداد و شمار جعلی ہیں، جبکہ کانگریس کا کہنا ہے کہ جب حکومت ہی جعلی ہے تو اعداد و شمار تو جعلی ہوں گے ہی۔ دوستو، انڈین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نوٹ بندی کے دوران 3 لاکھ کمپنیاں بند ہوئیں، لیکن اس کا ڈیٹا پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ سروے میں پایا گیا کہ سروس سیکٹر کی 35% کمپنیاں درج نہیں تھیں، جہاں وہ درج تھیں تو ڈیٹا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ IMF نے دوستو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جی ڈی پی کا حساب لگانے کے طریقے میں انڈیا میں کئی خامیاں موجود ہیں۔ انڈیا خود کو ایک بڑی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ رپورٹ انڈیا کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ریل میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ پہلے انڈیا B گریڈ میں تھا، لیکن اب یہ C گریڈ میں آ چکا ہے۔ یہ کوئی مثبت علامت نہیں ہے، تو پھر ترقیاں کیسے اور تیزیاں کیسے؟ انڈین تجزیہ کاروں کا بھی دوستو کہنا ہے کہ پچھلے 5-6 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ڈیٹے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، حکومت ڈیٹے کو بگاڑ کر پیش کر رہی ہے۔ معیشت کے ماہرین اور تجزیہ کار دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت ترقی کے اعداد و شمار درست طریقے سے نہیں دکھا رہی۔ ہو کچھ یوں رہا ہے کہ منظم شعبے کے ڈیٹے کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ غیر منظم شعبہ یعنی 90% چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیاں بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سی چھوٹی کمپنیاں تو ڈیفالٹ بھی کر چکی ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ غیر منظم شعبہ اسی طریقے سے ترقی نہیں کر رہا جیسے منظم شعبہ کر رہا ہو، اس کی وجہ سے جی ڈی پی کے اعداد و شمار کا حساب غلط ملت ہو رہا ہے۔ میرا دوست مر کر بھی جیت گیا اور میرے والدین اسے مار کر بھی ہار گئے۔ یہ کہنا ہے دوستو انڈین ریاست مہاراشٹر کی رہائشی 21 سالہ اچل کا، جنہوں نے مبینہ طور پر اپنے اہل خانہ کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے دوست کی باڈی کے ساتھ شادی کر کے اس کے گھر پر رہنے کا انوکھا فیصلہ کیا۔ دوستو اس واردات نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لڑکے کے مرنے کے بعد اچل نے یعنی لڑکی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑکے کے گھر پر ہی رہے گی اور اس دوران شادی کی چند روایتی رسموں کو بھی ادا کیا گیا۔ اچل کہتی ہے کہ میرے گھر والوں نے اس وجہ سے اس رشتے کی مخالفت کی کیونکہ ہم دونوں مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لڑکی کا دوستو اب کہنا ہے کہ میرے والدین اور بھائیوں کو پھانسی پر لٹکا دو۔ یہ واردات ذات پات اور نفرت کی وجہ سے کی گئی۔
لڑکے کی والدہ کی شکایت پر پولیس نے اطل کے والد سمیت 6 لوگوں کے خلاف دوستوں تشدد کا مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام ملزمان کو صرف 12 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ میرے والد اور میرے بھائی اسے مار کر بھی ہار گئے جبکہ ہم جیت گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد امن فورس کی تعیناتی اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے جسے سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد کے ذریعے دوستوں توثیق دلائی گئی۔ تاہم اب تک یہ منصوبہ دوسرے ممالک کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو گہری تشویش لاحق ہے۔ ابتدائی طور پر انڈونیشیا جیسے ملک نے 20,000 امن فوجی بھیجنے کا اعلان کیا تھا، تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر وہ اپنی فوجی وابستگی کو کم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بین الاقوامی فورس میں شامل ممالک جس میں پاکستان بھی دوستوں شامل ہے، غزہ کو ہتھیاروں سے پاک اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے منصوبے پر انکار کر رہے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کو بدعنوانی کے مقدمے میں بھی دوستوں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ شیخ حسینہ کی بہن کو 7 سال قید کی سزا کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ حسینہ کی بھانجی اور برطانوی رکن پارلیمنٹ ٹیولپ صدیق کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ملزمان پر اثر و رسوخ کے ذریعے ڈھاکہ ڈیولپمنٹ ایریا میں پلاٹ لینے کا الزام ہے۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کو 2 مختلف مقدمات میں سزائے موت اور 21 سال قید کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ دوسری جانب 2009 میں بنگلہ دیش میں بغاوت سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پہ سامنے آئی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شیخ حسینہ نے 2009 کی بغاوت میں فوجی افسران کے قتل کا حکم دیا۔ بغاوت میں درجنوں اعلیٰ فوجی افسران سمیت 74 افراد مارے گئے تھے۔ کمیشن کے سربراہ کا بھی کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو عدم استحکام کا شکار اور فوج کو کمزور کرنے میں بھارت ملوث تھا۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کا کمیشن رپورٹ کا خیر مقدم کیا گیا ہے ان کی طرف سے، اور تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے ان کا کہنا ہے کہ سچائی سامنے آ چکی ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ کے بیان پر سکھوں نے دوستوں کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں پاکستان اور خالصتان کے جھنڈے اٹھائے۔ مظاہرین نے مودی حکومت کے خلاف اور خالصتان کے حق میں نعرے لگائے۔ سکھ رہنماؤں نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر دفاع کو پیغام دیا کہ پاکستان کے صوبہ سندھ سے متعلق بیان دیے جانے کی بجائے بھارت کی فکر کریں جو بہت جلد کئی ٹکڑوں میں بکھرنے والا ہے۔ سکھ رہنماؤں کا دوستوں یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی پنجاب بہت جلد بھارت سے الگ ہو کر ایک ریاست بننے والا ہے۔ دوستوں زیادہ تر پاکستانی بیرون ملک اپنے ملک کا نام روشن کرنے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بجھانے بھی جاتے ہیں۔ اس روشنی کو بجھانے جاتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں مویشیوں کو چوری کے الزام میں پولیس نے 13 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ مویشیوں کی چوری کے الزام میں 13 پاکستانیوں کو طائف میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان جانوروں کو چوری کرنے کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ پولیس نے ملزمان کو ضروری قانونی کارروائی کے بعد پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔